اچھا مدینے سے جو پیار ہے وہ ہم سب کو تو ہے، سرکار کی ساری امت کو ہے، کون سا امتی ہے جو مدینے سے پیار نہیں کرتا؟ وہ کیسا امتی ہے جس کو مدینے کی تڑپ نہ تڑپاتی ہو؟ لیکن آج میں آپ کو لیے چلوں گا آلموسٹ 2500 سال پہلے، آلموسٹ ہم بات کریں گے آج سے 2500 سال پرانی۔ مدینے کو لفظ مدینہ بھی نہیں کہا جاتا تھا، اس کا تو نام ہی کچھ اور تھا، ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، مگر اس وقت بھی کچھ دلوں میں مدینے کا پیار جاگا تھا۔ اس وقت بھی نبی پاک سے عشق کی ایک عجب داستان رقم کی گئی تھی۔ آج ایک ایسی عجب داستان میں نے سنانی ہے جو ایمان بھی تازہ کرے گی، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ دیکھو میرے آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں مگر محبت کرنے والے موجود ہیں، اور محبت کی بھی تو کس انداز سے کی، انداز بھی کیا نرالا تھا۔ اور سبحان اللہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مدینے کو آباد کرنے کا قدرت کا ایک شاندار انداز، اللہ کی کیوں سمجھے کہ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ مدینہ کیسے بنا، مدینہ آباد کیسے ہوا، گویا محبوب کی آمد سے پہلے تیاری کیسے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آلموسٹ 2500 سال پرانی، اور یہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا جس کا نام تھا اسعد تبان حمیری، اور یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا ہے، اس لیے تاریخی طور پر یہ بادشاہ تبا اول، پہلا بادشاہ، یمن کا پہلا بادشاہ اس نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک مرتبہ تبا جو ہے اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ وہ ٹریول پر روانہ ہوا، اور 1,13,000، اب ذرا لشکر کی تعداد سمجھیے گا کیسا لشکر تھا کہ 1,13,000 پیدل چلنے والے، 1,30,000 گھڑ سوار، ہارس رائڈر، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کتنا بڑا جلوس تھا۔ اچھا وہ جس شہر میں جاتے بڑی ہیبت کے ساتھ، اتنے بڑے جلوس کو دیکھ کر، ایسا کروفر دیکھ کر تو ملک والے، شہر والے ان کا رسپیکٹ کرتے، استقبال کرتے، اور وہ کیا کرتا کہ ہر شہر سے 10 علماء کرام اپنے قافلے میں جمع کر لیتے، اپنے ساتھ جوائن کروا لیتے، اور اتنے شہروں میں ٹریول کیا کہ 4,000 علماء کرام اس کے ساتھ ہو گئے۔ اتنے سارے دنیا کے ملکوں کا یا شہروں کا اس نے ٹریول کر لیا۔ اب یہ قافلہ مکہ پاک پہنچا تو کسی نے ویلکم بھی نہیں کیا، آؤ بھگت بھی نہیں کی۔ اب وہ تو بادشاہ تھا، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اتنا پاور تھا، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے شہر کے لوگ ہیں، کسی نے رسپیکٹ، کوئی ہماری مطلب استقبال ہی نہیں کیا، کوئی ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کر رہا، مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ مکے والے کیوں سب ہمیں اس طرح ویلکم نہیں کر رہے؟ تو وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عمارت ہے، اس کا نام کعبہ ہے، مگر اس کعبے میں لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں، اور یہ سب تبا نے جو ہے وہ جب یہ سنا کہ اچھا کوئی ایسی عمارت ہے جس کو یہ اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں، تو کہنے لگا، دلی میں اس کا خیال آیا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، نہ رہے کعبہ نہ اس کی رسپیکٹ رہے گی، اور اسی طرح میں مکے کے لوگوں کو بھی قتل کر دیتا ہوں۔ بہت بڑا لشکر تھا، اس کے پاس کنٹرول تھا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جیسی اس نے یہ بد نیتی کی، بری نیت کعبے کے بارے میں کی، اس کی سر میں شدید درد، اتنا درد ہوا کہ اور آنکھ، ناک اور منہ سے اتنا بدبودار پانی نکلنے لگا کہ کوئی اس کے قریب ہی نہ کھڑا ہو سکے۔ اب بادشاہ ہے، طبیب آ رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نوبڈی، کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا، بڑے بڑے انہوں نے یہ سب ایکسپیریمنٹ کر لیے۔ تو اب ایک جو طبیب تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے سارے اپنے فارمولے، ساری دوائیں استعمال کر لی ہیں، مجھے تو کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں، سمتھنگ ایلس، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا جناب، اب اس کی رات کی نیند اڑ گئی، تو اچانک ایک رات کو لیٹ نائٹ ایک عالم صاحب کے پاس آئے، کہا اگر بادشاہ 1 to 1 مجھ سے ملاقات کرے اور جو میں پوچھوں سچ سچ بتا دے تب میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو دونوں کی ملاقات ارینج ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا یہ بتاؤ، سچ بتانا، تمہارے دل میں کعبے کے خلاف کوئی بات تو نہیں آئی تھی؟ تم نے کعبے کے بارے میں تو کچھ رانگ نہیں سوچا تھا؟ تو وہ کہتا بات تو ایسی ہے، سچ بتا دیا اس نے کہ میں نے تو پلان کیا ہوا تھا کہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں، اتنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میری کسی نے رسپیکٹ ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے جب وہ یہ کہا، اس نے کہ عالم صاحب نے کہا کہ تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے، یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک جو ہے وہ چھپی ہوئی دلوں کی بات بھی جانتا ہے،
اس لیے اپنے دل سے برے خیال نکال دو. اب وہ تبا مرتا کیا نہ کرتا, اس نے توبہ کی, اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہیں تھے کہ وہ فوراً ٹھیک ہو گیا, اس کی تمام طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تبا جو ہے وہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر عمل کرنا شروع کر دیا. گویا اس زمانے میں جو دین تھا اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا, حضرت ابراہیم کے دین پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے, تھوڑی دیر پہلے وہ کعبے کو گرانے کے پلان میں تھا, اور اب کعبے کی تعظیم کے لیے اس نے 7 غلاف تیار کیے اور کعبے شریف پر غلاف چڑھایا. اس سے پہلے کسی نے کعبے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا. He is the one and only and very first man کہ جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا. اچھا, اب مکے والوں کو کہا کہ کعبے کی حفاظت تم نے کرنی ہے, اور اب یہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے سے روانہ ہوا ایک اور بستی کی طرف. اور وہ کون سی بستی تھی؟ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اب یہ قافلہ پہنچتا ہے اس بستی میں, اس کھجوروں والی بستی میں, اس مبارک بستی میں. اب وہاں جب وہ بستی میں پہنچے تو ایک پانی کا چشمہ تھا, اس کے قریب اس قافلے والوں نے پڑاؤ ڈال لیا. اور یہاں قیام کے دوران 4000 جو علماء تھے نا, انہوں نے ایک مشورہ کیا. اب ذرا غور سے سنیے گا. ان 4000 علماء نے مشورہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, چاہے تبا مار ڈالے, جلا ڈالے, ہم نے یہی رہنا. تبا کو یہ بات جب پتا چلی تو پریشان ہو گیا کہ what is the reason, کیا وجہ ہے, میرے ساتھ آگے کیوں نہیں چلنا, پوری دنیا کا ٹریول کر لیا ہے, ابھی تو یہ بنجر زمین ہے, مطلب یہاں پر کوئی آبادی نہیں, تم یہاں زندگی پر کیوں رہنا چاہتے ہو. ہائے ہائے ہائے. اب جو علماء نے بات بیان کی نا, انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا, ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی, وہ حق کے امام ہوں گے, ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی, اونٹنی پر سواری فرمائیں گے, منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے, قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے. ان کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی, ہجرت سے اس بستی کو نوازیں گے. سنو, اسی بستی کو مدینہ منورہ کہا جائے گا. وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کا زمانہ پائے گا, ان پر ایمان لائے گا. ہم تو اسی امید پر اب یہاں رہیں گے, مرتے دم تک رہیں گے. یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری مل جائے گی, یا تو ان کا دیدار مل جائے گا, یا پھر یہی ان کے انتظار میں زندگی بسر ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو ذرا دیکھیے, مکہ جاتا ہے, ایمان مل گیا تبا کو, اور اب جب مدینے پہنچتا ہے تو تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے. یہ میرے آقا کی کیسی محفل سجی ہوگی کہ تبا بادشاہ کے سامنے 4000 علماء آقا کی شان بیان کر رہے ہیں. ارے آقا دنیا میں ابھی نہیں آئے, نبی پاک کی دنیا میں آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک محفل سجی ہے جس پہ تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہے, نبی پاک کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. وہ بادشاہ بھی کمال کا ہے, کیا کہتا ہے سنو, وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ میں بھی ان علماء کے ساتھ یہی رہ جاتا ہوں. تو اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ اس نے اب 400 علماء کے لیے اس نے وہ بنائے, کیا نام ہے, گھر بنانا شروع کیے. ان کے لیے گھر بنائے, ان کی شادیاں کروائیں, انہیں خوب مال و دولت بھی دیا. 1 سال تو تبا نے خود بھی انتظار کیا کہ شاید جلوہ جانا نصیب ہو جائے, شاید نبی پاک کا ادھر سے گزر ہو. مگر 1 سال کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ابھی تو وقت ہے, اب اس نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خط لکھا. امیزنگ لیٹر آف دی ورلڈ, اس شخصیت کے نام خط لکھا جا رہا ہے کہ جو بظاہر ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور خط کے الفاظ سنو, سبحان اللہ, یہ شعر کمال کا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کون لکھ رہا ہے؟ بادشاہ لکھ رہا ہے, یمن کا بادشاہ لکھ رہا ہے. کس کے نام لکھ رہا ہے؟ اس ذات کے نام لکھ رہا ہے جو ابھی دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے. سنو خط کیا ہے, وہ کیا لکھتا ہے. تبا اول حمیر بن وردہ کی طرف سے, 2 جہاں کے رب کے رسول, سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے. جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں, آپ کی اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں. اگر میں آپ کی صحبت پانے کا شرف حاصل کر گیا, مجھے مل گیا, تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا. اور اگر مجھے آپ کی صحبت شرف نہ ملے تو آپ مجھے قیامت کے دن بھولیے گا نہیں. اللہ اکبر. یہ کیسی محبت ہے اس بادشاہ کے دل میں جو آنے والے آقا
अलैहिस्सलाम की बारगाह में लिख रहा है, हुजूर अगर मुलाकात ना हो तो अपने इस गुलाम को भूलिएगा नहीं। वो लिखते हैं मैं आपका फर्मा बरदार उम्मती हूँ और आपकी तशरीफ आवी से कबल ही आपकी पैरवी करने वाला हूँ। मैं आप और आपके वालिद इब्राहिम के दीन पर हूँ। अल्लाह अकबर। ये खत तुब्बा ने लिखा, उस पर सुनहरी मोहर लगाई और उस मोहर पर ये इबारत मौजूद थी, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु व यौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, यानी पहले और बाद हुक्म अल्लाह ही का है और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। फिर जिन आलिम साहब ने तुब्बा की इस्लाह की थी ना, मक्के में बताया था कि काबे के बारे में बुरा ख्याल मत लाना, उन्होंने उसी आलिम को वो खत दिया, कहा देखो अगर आपकी मेरे आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए तो ये खत आप उन्हें दे देना, और अगर आपको लगे कि आपकी दुनिया से जाने का वक्त है, नबी ये पाक नहीं आए, अपने बेटे को ये खत देना, अपनी औलाद को ये खत देना और उसको भी ये वसीयत करना कि वो अपनी औलाद को खत दे ताकि ये नस्ल दर नस्ल खत अमानत रहे। और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने आए तो अब वहां पर उन्हें दिया जाए। तुब्बा आगे चला गया, अपने शहर गलसान गया, वहां उसका इंतकाल हो गया। उस आशिक ने अपने हिस्से का काम कर दिया। 400 घर बनाए मदीने में, 400 उलमा को आबाद किया, नबी पाक के नाम पे खत लिखा और सुनो एक घर भी बनाया कि ये घर नबी पाक अलैहिस्सलाम का है, ये आका अलैहिस्सलाम का घर है, ये घर भी मेरी तरफ से उन्हें तोहफे में देना। अब ये बादशाह तो चला गया, ये खत आगे बढ़ता रहा, जमाना बदलता रहा, सदियां गुजरती रही। आफ्टर 1000 years, 1000 साल के बाद वो दिन आया जिसे आज भी दुनिया भर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, कौनैन के वाली जनाब अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी पाक जब आए तो नूर की किरणें हैं। मक्के की गलियों में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा, 53 साल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक में गुजारे। अब ये खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गई कि वो शख्सियत जिनके बारे में हम बरसों से इंतजार कर रहे हैं, हमारे आबा अजदाद हमें बताते गए हैं, उनका खत भी हमारे पास पड़ा है, वो मक्के में आ गए हैं, आखिरी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अब मदीने वालों ने मीटिंग की और उन्होंने कहा, अंसार साहबा ने उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि अब हमें, अच्छा इन्हीं अंसार साहबा में सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, वो मक्के से हिजरत करके यहाँ आए थे। उन्होंने मशवरा दिया कि एक बाएतमाद शख्सियत के साथ ये खत वहां भेजते हैं जो तुब्बा हिमयरी ने दिया हुआ है और नबी पाक को पहुंचाया जाए। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ये जो अंसारी साहबा थे ना जिन्होंने नबी पाक का मक्के में वेलकम किया, फिर प्यारे आका मदीने चले गए, ये सारे के सारे उन 400 उलमा की औलाद से थे। मैंने तो शुरू में बात कही थी कि मदीना आबाद करने का क्या निजाम बनाया गया था कि मदीना आबाद हो, महबूब के खिदमतगार पहले से तैयार हो जाएं। अल्लाह अकबर, ये 400 उलमा की औलाद वहां मौजूद है और अब तय हुआ कि किसी को मक्के भेजा जाए। अब क्या हुआ कि वहां पर अबू लैला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये सहाबी हैं, इनको खत दिया गया कि आप जाइए। उस वक्त तो सहाबी नहीं थे लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहली बार इंटरेक्शन था, उनको कहा मक्के जाएं और जाकर खत दें। अब ये जब मक्के पाक पहुंचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, पहचानते तो नहीं थे कौन है नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो कबीला बनु सुलैम में पहुंचे, वहां प्यारे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है। इससे पहले कि ये कुछ बात करते, सरवर कायनात ने कहा अंता अबू लैला, तुम अबू लैला हो। अमेजिंग, मतलब कहते ये क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने मेरा नाम बता दिया। कहा जी नाम मेरा नाम अबू लैला है। तो नबी पाक ने गैब की खबर देते हुए फरमाया व माका किताब तुब्बाइल अव्वल, तुम्हारे पास ही तुब्बा अव्वल का खत है। आए हाय, बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, आका और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम्हारे पास ही मेरा खत है, तुब्बा अव्वल हिमयरी ने दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू लैला अंसारी कहते हैं मैंने वो खत नबी पाक के पास पेश कर दिया, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ये खत लिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया, ए अबू बकर खत पढ़ो, सहाबा की महफिल जमी है और अब उस आशिक रसूल का खत पढ़कर सुनाया जा रहा है जिसने दीवाना वार नबी पाक को पैगाम 1000 साल पहले दिया है। सुनो सुनो, जब नबी पाक ने खत सुना तो क्या जुमले इरशाद फरमाए, तुब्बा अव्वल की इस किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मरहबा बिल अखिस सालेह, यानी नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद, नेक भाई को खुशामदीद। आका ने 3 बार तुब्बा हिमयरी के बारे में ये फरमाया। उसके बाद आपने अबू लैला अंसारी को मदीने लौट जाने का हुक्म दिया। अब जब मदीने पहुंचे लोगों को बताया मैं मिलकर आया हूं, उससे मिलकर आया हूं जिसका इंतजार था 1000 साल से, जिनकी हम राहें तक
रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद जिनकी याद में जिंदगी गुजार गए। मैं तो खत देने गया इससे पहले कि मैं बताता, अरे वो तो गैब की खबरें देने वाले हैं, मेरा नाम भी उन्होंने बताया, मुझे ये भी बताया कि खत तुम्हारे पास है। अल्लाह अकबर। अब मदीने वालों ने अबू लैला अंसारी को इनाम व इकराम से नवाजा कि कितनी खूबसूरत खबर लाए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो दिन आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने पहुंचते हैं। ये वही सहाबा हैं, ये वही लोग हैं, अंसारी लोग हैं जो नबी पाक का सदियों से इंतजार कर रहे थे। सुभान अल्लाह। जब मदीना मुनव्वरा में मेरे आका का दाखिला होता है तो क्या इस्तकबाल होता है। आज भी सीरत की किताबें पढ़ें, उन बच्चों ने किस तरह मेरे आका का खूबसूरत अंदाज में इस्तकबाल किया। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मस्जिद कुबा की हाजिरी अता फरमाए, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमाए। बिल्कुल कुबा के सामने आज भी एक मकाम मौजूद है जहां तलअल बद्रु अलैना के नगमे गुनगुनाकर उन बच्चियों ने और मदीने वालों ने इस्तकबाल किया था। आज भी वो मकाम जी समझिए यादगार के तौर पर मौजूद है। और सुभान अल्लाह, क्या नगमा गुनगुनाया। आज रहती दुनिया में सदियां गुजर गई मगर आज भी महफिलों में वो नात पढ़ी जाती है। और वो नगमा क्या है? तौलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहि होता है। हर कोई चाहता है हुजूर मेरे घर आए, हुजूर मुझे मेहमान मेरे बने, मुझे खिदमत का मौका दें। बहुत अरसा हो गया राहें तकते हुए, हर साहबी रसूल ये चाह रहा है मगर नबी पाक का हुक्म क्या था कि मेरी जो ऊंटनी है ये अल्लाह के हुक्म से जहां रुकेगी वहीं मेरा कयाम होगा। सुनो सुनो, आज हम कहते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मेजबान रसूल हैं। आपको पता है वो कौन है? ये उसी आलिम दीन की औलाद हैं जिनको तुब्बा ने खत दिया था और एक मकान भी दिया था। ये नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आया और नबी पाक की ऊंटनी जिस मकान पर जाकर रुकी, दरअसल ये मकान भी खुद नबी पाक ही का था। तुब्बा ने ये मकान ही नबी पाक के लिए बनाया था। अल्लाह अकबर। तो सुभान अल्लाह, गोया हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेहमान हैं और नबी पाक खुद मेजबान हैं। सैयदी आला हजरत कहते हैं ना, आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, आसमां खान ज़मीन खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। क्या बात है मेरे आका की। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अजब दास्तान है, ये इश्क का ऐसा वाकया है कि जब भी सुने ईमान ताजा हो जाता है कि मेरे आका की शान देखो, इस्तकबाल का अंदाज देखो और फिर आका से मोहब्बत कब से जारी है और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बढ़ती रहेगी। अल्लाह करीम नबी पाक से और मेरे आका के शहर मदीना से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मदीने की मोहब्बत अपने दिलों में बढ़ाइए, जितना हो सके सफर मदीना किया करो। और हम क्यों ना करें? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अरे जहाँ शफाअत का वादा है वहां जाने को जी क्यों ना चाहे। माशाअल्लाह कुछ लोगों को तो हम देखते हैं कि माशाअल्लाह बड़ा शौक होता है मदीने का, मगर ऐसे भी लोग हम देखते हैं कि दुनिया भर में घूमते हैं, अल्लाह ने नवाजा भी बहुत होता है, दुनिया देखते हैं मगर मदीने नहीं जाते। तो मदीने से मोहब्बत ये दरअसल नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। और यहाँ मैं आखिर में अपने बयान में कुछ सबक आमोज बात भी हम कर लें। तुब्बा के इस पूरे वाक़े में एक ट्विस्ट आया था कि जब उसने काबे के बारे में एक नेगेटिव बात सोची और वहां आपने देखा कि उसकी तबीयत भी खराब हुई और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया जिंदगी गुजारना। एक्चुअली जो नेगेटिविटी है ना जिंदगी में कहीं भी आ जाए है, वो जिंदगी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी करती है। और अगर वो मुसलमानों के बारे में हो, फिर वो बदगुमानी में कन्वर्ट हो जाए तो वो तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम भी बन सकता है। तो हमें अपनी जात में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। बहुत सारे हमारे काम बर्बाद हो जाते हैं नेगेटिविटी में जाते हैं। बुरी नीयत उसका फिर बुरा ही नतीजा होता है। एक बादशाह के बारे में आता है, वो कहीं सफर पर गुजरा तो रास्ते में उसका कहीं पड़ाव हुआ तो एक देखा बड़ा खूबसूरत सा बाग है, तो उसने एक बच्ची आई, उसको कहा कुछ पीने को है। बच्ची ने कहा बिल्कुल है। और उस बाग में शुगर के लिए गन्ने बहुत अच्छे थे, तो उसने जूस निकाल कर बादशाह को पेश किया।
بادشاہ نے جب جوس پیا تو کہا ایسا جوس تو آج تک میں نے پیا ہی نہیں ہے، کہاں سے لائی؟ کہا ہمارے باغ کا، اور ہمارے گنے اتنے اچھے ہیں اور اتنے سافٹ ہیں کہ ہم ہاتھ سے ہی گنا نچوڑ لیتے ہیں. اگین امیزنگ. اب بادشاہ نے دل میں سوچا یہ باغ تو میں نے قبضہ ہی کر لینا ہے، یہ باغ اتنا اچھا، اتنا گنے کا پیارا جوس اور اتنا آسان کہ ہاتھ سے ہی نچوڑ لیں. کہ بیٹا ایک اور گلاس لے کر آؤ. تھوڑی دیر بعد وہ بچی آتی ہے، کہتا ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. اچھا بادشاہ نے کوئی تعارف نہیں کروایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کب بس ہمیں تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب ہمارے بڑوں کی نیت خراب ہونا تو برکت ختم ہو جاتی ہے. اب میں گنا دبا دبا کے تھک کے جوس ہی نہیں نکل رہا. تو بادشاہ نے بیٹھے بیٹھے توبہ کی کہ نہیں، میں نے باغ پہ قبضہ نہیں کرنا، میں نے ناجائز یہ حرام کام نہیں کرنا. کہ بیٹا دوبارہ جاؤ. وہ بچی دوبارہ جاتی، فوراً اس نے گنا دبایا تو جوس نکل آیا، بادشاہ کو لا کر پیش کر دیا. تو یہ ہے بری نیت اور یہ ہے اچھی نیت. اپنی لائف میں جو ہے نا بری نیتوں کو ختم کریں، بدگمانیاں اور نیگیٹیوٹی ختم کریں. اتنی نیگیٹیوٹی آ گئی ہمارے لوگوں میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کاروبار میں بزنس ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، لیکن مینٹلی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے برائی سوچ رہے ہوتے ہیں. بدگمانیاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں. ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ مدینہ بن جائے، نبی پاک کے عشق کا جو ہے وہ مدینہ بن جائے، اور ایک طرف اسی دل میں اتنی ساری غلط چیزیں پالی ہوئی. دل صاف رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ بڑے بڑے فائدوں سے بھی، بڑے بڑے یہ سب کی برکتوں سے بھی آپ کو روک لیتی ہے. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک تاجر، بس میں 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. ایک تاجر جو ہے وہ کسی مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ غریب سا شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، برابر میں بیٹھا کہ یا اللہ. اب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. وہ کچھ اور کھانے مانگ رہا تھا مگر آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں. وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میں نے چکن بریانی کھانی ہے اور سوجی کا حلوہ کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ کھانے کا وہ دعا کر رہا تھا. تو وہ پیسے والا کہتا ہے یہ مجھے ہی سنا رہا ہے، اس کو کھانا مجھ سے، تو یہ دعا کر رہا ہے تاکہ میں اس کو دلا دوں. میں نے دلانا ہی نہیں اس کو. ہمارے یہاں بھی بہت سارا نا یہ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ عبادت بھی اس لیے کر رہا ہے. پہلے ہی نیگیٹو سوچ لیتے ہیں، اس نے بھی نیگیٹو سوچ لیا. تھوڑی دیر میں وہ بندہ جو ہے غریب آدمی مسجد کے کونے میں جا کے سو گیا. یہ تاجر جو ہے عبادت کر رہا تھا. اب تھوڑی دیر بعد مسجد میں ایک بندہ آیا، بالکل نیا آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک تھال، اس پر کپڑا بچھا ہوا، اور اس نے آ کے اس بندے کو اٹھایا. حضرت اٹھیے، یہ کھانا کھا لیجیے. تاجر حیران، یار یہ باہر سے آ کر اسی کو کیوں اٹھایا؟ اور جب جیسے ہی اس تھال سے کپڑا ہٹانا تو ایگزیکٹلی وہی کھانا موجود تھا جس کی اس نے دعا کی تھی. اچھا تاجر بیوپاری آدمی ہے، بولا میں نے تو کھلایا نہیں، یہی والا کھانا لے کر کیوں اس کو پکڑ لیا؟ کہ یہ بتا تو کھانا کیوں لایا اور یہی والا کیوں لایا؟ کہتا بھائی میں غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، میں مزدوری کر کے گھر آیا، بہت دنوں سے میرے بچوں نے یہی والے کھانے کی فرمائش کی تھی. آج تھوڑے پیسے کمائے تھے، بیوی کو کہا کھانا بناؤ بچے خوش ہو جائیں گے. وہ کھانا بنانے بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی. میں سویا تو مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. آقا کہ تمہارے محلے کی مسجد میں ایک اللہ والا آیا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، جو تیرے گھر میں پکا ہے نا اسی کھانے کی خواہش ہے، جا کے اس کو کھلا دے اور میں تجھ سے اس کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر تاجر تھا. اصل میں کچھ لوگ ہر چیز کو پیسوں سے ہی تول رہے ہوتے ہیں. کہا اچھا ایک کام کر، کتنے پیسے خرچ کیے اس پر؟ یہ کھانا پکانے پہ خرچہ کتنا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس نے کہا 500 روپے. میرے سے 1000 روپے لے لے، ثواب مجھے دے دے. کہتا میں نبی پاک نے مجھے جنت کی بشارت دی، پیسے لے کے کیا کروں گا؟ کہتا 2000 لے لے، 10,000 لے لے. کہتا تو ساری دنیا کی دولت دے دے جو آقا نے دیا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا. وہ مزدور کما گیا اور یہ خالی ہاتھ ملتا ہوا باہر آیا. بزرگوں نے یہ واقعہ کتابوں میں نقل کر کے لکھا کہ اس کی بدنیتی، اس کی جو بدگمانی ہے always negative. کوئی ہمارے سامنے روتا ہے نا، کہتا ہے یہ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ عمرے پہ گیا ہے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گیا ہوگا. ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ بدگمانی یہ برے خبیث دل سے نکلتی ہے، اور بعض اوقات بدگمانی جہنم میں لے جانے والا کام بن جاتی ہے. تو پلیز میرے پیارے اسلام بھائی، مسلمانوں کے لیے پازیٹیو ہو جائیں. ہر بات ہماری نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. کسی کو فون کیا، اسے فون نہیں اٹھایا، ہاں پیسے والا ہو گیا نا، آپ کہاں فون اٹھایا؟ میرا نمبر دیکھ لیا، پہلے کام تھا تو روز فون کرتا تھا. ارے بھائی پازیٹیو سوچ لو، نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے واش روم میں ہو. کیا آپ ان تمام چیزوں میں فون اٹھاتے ہو؟ جب آپ نہیں اٹھاتے ہو تو اس کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. گھر پہ گئے، بیل بجائی، بچے نے کہا ابو نہیں ہے، ہاں اندر بیٹھا ہوگا، منع کر دیا. ہماری اسٹارٹ ہی جو ہے نا وہ نیگیٹو سے ہوتی ہے، بدگمانی سے ہماری لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. ایسا نہ کریں. اچھا پھر بدگمانی کرنی بھی نہیں ہے، اور اپنی لائف بھی ایسی گزاریں کہ لوگوں کو ہمارے بارے میں بھی بدگمانی نہ ہو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. بندہ ایسے کام الٹے سیدھے کر رہا ہوگا، لوگ جو سوچتے رہے. نہیں، ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ اپنی لائف ایسی گزارے کہ لوگ بھی ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کریں. ایک بار نبی پاک علیہ السلام رات کا وقت ہے، اپنی زوجہ محترمہ ہماری امی حضور کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. 2 صحابہ قریب سے گزرے، آقا علیہ السلام کو دیکھ کے آگے چلے. نبی پاک نے انہیں بلایا، فرمایا میری زوجہ ہیں.
کلیریفائی کیا. صحابہ کہتے ہیں حضور معاذ اللہ ہم آپ کے بارے میں تھوڑی سوچ سکتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی آپ کے پاس تو جسٹیفیکیشن ہے تو سامنے والے کو بتا دیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک بار امیر اہل سنت نے کھڑے ہو کے پانی پیا, پھر اس کے بعد مائک پہ فرمایا کہ یہ میں زمزم پی رہا ہوں. حالانکہ وضاحت کی حاجت نہیں تھی, اتنی بڑی شخصیت ہے, لیکن کسی کو بدگمانی نہ ہو جائے. تو ہمیں اپنی لائف بھی ایسے گزارنی ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں بدگمان ہو کر گناہگار نہ ہو, اور ہمیں اپنے دل کو بھی مسلمانوں کے لیے سینے کو پاک رکھو. یار یہ بدگمانی پتہ پرابلم کیا ہے, جس کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہو جائے نا ٹینشن آپ کے چلے جاتا ہے. کئی لوگ ملتے ہیں یار نیند نہیں آتی, ذہن بڑا سوچتا رہتا ہوں, ذہن چلتا ہی رہتا ہے. تو یا تو بدگمانی ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے. یہ دو میں سے کوئی ایک چیز دل میں پال لی ہے, وہ آرام کر رہا ہے جس سے بدگمانی ہے. ہم رات بھر جاگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ٹینشن ہے, اس نے نئی گاڑی کیوں لے لی, نیا بنگلہ لے لیا, اچھی اتنی بڑی محفل کی ہے, او ہو کتنا پیسہ میلاد متھے پاپڑی. یہ بھی پرابلم ہے. ارے کھیل کا کتنا قسم کا پکا ہے, وہ اللہ رسول کے نام پر خرچہ کر رہا ہے, ٹینشن تم کو کائی کو ہو رہی ہے. تو کبھی بھی زندگی میں کوئی اگر ترقی پائے, کوئی اللہ پاک کسی کو عروج دے, اللہ پاک کسی کو کوئی نیا مکان دے, ہمیں کیوں پرابلم ہے یار؟ سب کا بھلا, سب کی خیر, دل بڑا رکھو. تو یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا, آپ کی طبیعت خراب رہے گی, آپ کے کاروبار میں پرابلم رہے گی. آپ نے میں نے آپ کو دو واقعات سنا ہے, ادھر نیگیٹو اپروچ, ادھر پرابلم شروع. پازیٹیو سوچو, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہتر ہو جائے گا. تو آج کے بیان کا یہ بھی ایک ٹاپک لے کر جائیں کہ آلویز اگر کسی کو اللہ کو نعمت دے, اللہ کسی کو عزت دے, اللہ پاک کسی کو شہرت دے, یا آپ کو کوئی ایسی بات بھی کسی کے بارے میں پتہ چل رہی ہے, پازیٹیو اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو لے کر آ جائیں, اس کی کوئی حسن زن والی بات لے آئیں. آخری جملہ لے جاؤ کہ حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے. بس زندگی کا اصول بنا لو کہ حسن زن, یار کوئی بات نہیں, یہ وجہ ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. آج محفل میں کوئی نہیں آیا مثال کے طور پر, اب کوئی کہے یار تیرے کو کوئی فنکشن میں بلاتا نا تو پہلے سب سے پہلے پہنچ جاتا, آج نعت خوانی میں نہیں آیا. ارے بھائی اس کی ماں بیمار ہو سکتی ہے, اس کی گاڑی خراب ہو سکتی ہے, اس کی اپنی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کوئی پازیٹیو سوچتا ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ نیگیٹو. ہاں تیرے کو نعت خوانی سے پرابلم اس لیے نہیں آیا ہوگا. کائے کو یار کیوں ہمیں ایسا سوچنا ہے؟ تو بس آج یہ اپنا ذہن بنا لے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اگلے کا قصور ہو نہ ہو, اپنا گناہوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. بلکہ علماء بیٹھے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ کے لیے پارٹنر ضروری ہے. آپ جھوٹ کسی کے سامنے بات کریں گے, غیبت کسی کے سامنے کریں گے, معاذ اللہ اگر کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے. یہ بدگمانی وہ ہے جس کے لیے بندہ بھی کوئی ضروری ہے. بندہ اکیلے اکیلے بیٹھتا رہے, سوچتا رہے, دل میں جماتا رہے, پکا کرتا رہے اور گناہ کا میٹر بھی چلاتا رہے, مفت کا گناہ بھائی. تو یار دل صاف رکھو. تو ماشاءاللہ آج کے بیان میں ہم نے جب طبہ حجری کی باتیں سنی ہیں, عشق رسول کی باتیں سنی ہیں, مدینے کا ذکر سنا ہے, تو سینے میں مدینہ بسانا ہے تو دل کو پاک کرنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں یہ باتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دلوں کو صاف کرنے والا یہ ماحول ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. امیر اہل سنت کے مدری مذاکرے دیکھیں, ایسی پاک صاف دلوں کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ دل کے اندر سے انسان کی کدورتیں دور ہوتی ہیں. اللہ میرے دل کو بھی صاف کر دے, آپ کے دلوں کو بھی صاف فرمائے اور سرکار کے عشق کا مدینہ بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ